الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلله فلا ہادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان سیدنا محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا فصلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لہم اجرا کبیرا۔ محترم بزرگوں، دوستوں، عزیزوں اور بھائیوں، آپ کو یاد ہوگا کہ ہم یہاں پر سیرت النبی کا مطالعہ کر رہے تھے، لیکن آج میں اس مطالعے کو روک کر اشرے اپنا بنیادی سبق یاد کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ قرآن مجید ہدایت ہے۔ ہدایت عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کا اردو میں ترجمہ عام طور پر رہنمائی کیا جاتا ہے، جو خود فارسی زبان کا لفظ ہے۔ آج ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمیں عربی تو بالکل نہیں آتی، فارسی بھی بس نہ آنے والی بات ہو گئی ہے، لیکن یہ ذرا نسبتاً آسان لفظ ہے، لہذا اس کا اردو ترجمہ جو ہے وہ ہے راستہ دکھانا۔ انگریزی میں اس کا ترجمہ کریں تو بالعموم اس کا ترجمہ گائیڈنس کیا جاتا ہے، لیکن اس کا آسان ترجمہ ٹو ڈائریکٹ ہے، یعنی کسی چیز راستے کی طرف انسان کو ڈائریکٹ کرنا۔ گو دس وے، گو دیٹ وے، یہ کیا ہے؟ یہ ڈائریکشن ہے، اور قرآن مجید اصل میں انسان کی جو ڈائریکشن ہے اس کو سیٹ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو جس ڈائریکشن میں موو کرانا چاہتا ہے، موو کرتا ہوا دیکھنا چاہتا ہے، وہ ہے آخرت کی ڈائریکشن، کہ انسان اس دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کا طالب بن جائے اور آخرت کی رخ پر چلنا شروع کر دے۔ فزیکلی تو انسان آخرت کے راستے پر چل ہی رہا ہے، ہم میں سے کوئی چاہے یا نہ چاہے، چاہے وہ جلدی اس دنیا سے جانا چاہتا ہو یا بدیر جانا چاہتا ہو، بہرحال ہمارا سفر جو ہے وہ قبر ہی کی طرف ہے۔ کسی کو 20 سال ملیں گے، کسی کو 10 مزید ملیں گے، کسی کو 1 ماہ ملے گا، کسی کو 1 دن ملے گا، اور کسی کو چند لمحات ملیں گے اس دنیا سے جانے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی موت کا جو وقت مقرر کیا ہے وہ ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتا، نہ گھڑی بھر آگے جا سکتا ہے نہ گھڑی بھر پیچھے جا سکتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے طے ہے۔ اگر آپ کسی سے درخواست کریں کہ مجھے گائیڈ کیجئے، مجھے راستہ دکھائیے، مجھے ڈائریکٹ کیجئے، تو آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکے گا۔ مجھے آپ کہیں کہ جی ذرا کچھ ڈائریکٹ کریں، رہنمائی کریں، میں آپ کی کوئی رہنمائی نہیں کر سکوں گا۔ میں آپ سے کہوں کہ جی ذرا میری رہنمائی کریں، تو آپ بھی میری کوئی رہنمائی نہیں کر سکیں گے جب تک میں آپ کو اپنا گول نہ بتاؤں یا آپ مجھے اپنا گول نہ بتائیں۔ آپ جانا کدھر چاہتے ہیں؟ تو گائیڈنس یا ڈائریکشن ہمیشہ گول اورینٹڈ ہوتی ہے۔ اگر گول نہ بتایا جائے تو کوئی ڈائریکشن نہیں دی جا سکتی۔ آپ بتائیں گے کہ آپ نے ڈھڈی والا جانا ہے تو آپ کو ڈائریکٹ کیا جا سکے گا کہ ڈھڈے والے جانے کا راستہ یہ ہے۔ آپ کہیں کہ میں نے کھوڑیاں والے جانا ہے تو آپ کو کھوڑیاں والے کا راستہ بتایا جائے گا۔ آپ کہیں کہ میں نے غلام آباد جانا ہے، آپ کو غلام آباد کا راستہ بتایا جائے گا، لیکن بغیر منزل کے نہ کوئی راستہ بتایا جا سکتا ہے، نہ کوئی ڈائریکشن دی جا سکتی ہے، نہ آپ کو گائیڈ کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح آپ کو گھڑی والا جانا ہے، آپ کو گھوڑیاں والے کا راستہ بتایا جائے تو آپ سننا بھی گوارا نہیں کریں گے۔
اور اگر آپ کھوڑیاں والا جانا چاہتے ہیں اور آپ کو غلام آباد کا راستہ بتایا جائے تو آپ سننا بھی گوارا نہیں کریں گے، کوئی لکھی ہوئی ڈائریکشن ہو تو وہ بھی لینے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ اگر ہم اس پہلو سے قرآن مجید کو دیکھتے ہیں تو قرآن مجید کلیم کر رہا ہے کہ میں الہدا ہوں، میں ڈائریکشن ہوں، میں ہدایت ہوں، لیکن قرآن مجید ہمیں جس طرف ڈائریکٹ کر رہا ہے وہ آخرت ہے، وہ جنت کا راستہ ہے جو قرآن مجید ہمیں دکھا رہا ہے، اور ہم قبر سے ہوتے ہوئے آخرت میں پھر اٹھ کر اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہوں گے، اور پھر اگر اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرمائی تو ہمیں جنت ملے گی۔ اس اعتبار سے دیکھا جائے تو ہماری ڈائریکشن یا ہماری منزل یا ہمارا گول اللہ تعالیٰ کے گول کے ساتھ میچ نہیں کرتا، قرآن مجید کے گول کے ساتھ میچ نہیں کرتا۔ دیکھو قرآن مجید آخرت کا راستہ بتاتا ہے، ہم سب دنیا کے طالب ہیں، ہم دنیا ہی میں سب کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو اپیرنٹلی قرآن مجید ہمارے لیے رہنمائی محسوس نہیں ہوتا۔ لیکن ذرا غور کریں، گہرائی میں اتر کے دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ نہیں، یہ دونوں چیزیں جو ہیں بالکل میچ کرتی ہیں، اس لیے کہ دنیا میں بھی انسان کا بالعموم جو گول ہے وہ گھر ہی ہے، ایک کامن گول ہر ایک کا، ایک مزدور ہو یا کوئی بڑا کارخانے دار ہو یا کوئی بڑا زمیندار ہو، جاگیردار ہو، اس کا الٹیمیٹ گول کیا ہوتا ہے؟ ایک ملازم آدمی 35 سال سروس کر کے ریٹائر ہوتا ہے، جس دن وہ ریٹائر ہوتا ہے اس کا ساتھ والا کولیگ اسے پوچھتا ہے کہ جی بھائی تمہاری اچیومنٹ کیا ہے؟ تو بڑا خوش ہو کر بتاتا ہے کہ میں نے ایک پلاٹ خرید لیا ہوا ہے، بنیادیں بھی بھری ہوئی ہیں، اب بس مجھے گریجوٹی کی رقم ملے گی تو 4 کمرے بھی بنا لوں گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کا اس دنیا میں بھی الٹیمیٹ گول وہ ایک گھر بنانا ہے۔ ایک مزدور بھی چاہتا ہے کہ میں اپنے بچوں کو گھر دے کے جاؤں، چھت دے کے جاؤں، اور بڑے سے بڑا امیر آدمی جو ہے وہ بھی ایک خوبصورت گھر جو ہے، عمدہ گھر، وہ اس کا گول ہوتا ہے۔ لیکن یہ گول کسے نصیب ہوتا ہے اور کیوں کرتا ہے انسان؟ پہلے اس پر غور کر لیں کہ جو انسان کرائے کے مکان میں رہتا ہے، جب بھی اس کے گھر کی گھنٹی بجتی ہے، کال بیل بجتی ہے، دروازے سے کوئی دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، یا ایون آج فون کی گھنٹی بجتی ہے، تو ایک خیال اس کے دماغ میں ضرور آتا ہے کہ یہ کہیں مالک مکان کا فون نہ ہو اور مجھے گھر خالی کرنے کا نہ کہہ دے۔ یہ کیسا یعنی ایک ڈر ہے، ایک خوف ہے انسان کو کہ مالک مکان کہیں مکان خالی کرنے کا نہ کہہ دے۔ اور اگر کسی کو مکان ملا ہوا ہے، رہائش ملی ہوئی ہے جاب کی طرف سے، تو اسے معلوم ہے کہ اگر وہ گورنمنٹ سرونٹ ہے تو اسے ریٹائر ہونا ہے، اور پھر ود ان 3 months اس کو مکان خالی کرنا ہے۔ اور اگر کہ کہیں وہ اور ملازم ہے کسی مل میں یا کسی اور ادارے میں، تو جو ہی نوکری ختم ہوگی تو ساتھ ہی گھر بھی چھن جائے گا۔ لہذا وہ ایک اپنا گھر بنانا چاہتا ہے، اور یہ مفروضہ ہوتا ہے اس کے ذہن میں کہ اس گھر میں سے مجھے کوئی نہیں نکال سکتا، لیکن وہ بھول جاتا ہے کہ باقی گھروں میں سے تو مجھے صرف نوٹس ملتا تھا، اور میں خود اس گھر میں سے نکلتا تھا اپنے قدموں چل کر، اس گھر میں سے میرے بچے مجھے چارپائی پہ ڈال کر مٹی میں دفن کر کے آئیں گے۔ کچھ اور وجوہات بھی ہوتی ہیں کہ جن کی وجہ سے ہم گھر بناتے ہیں، نیا گھر بناتے ہیں۔ فیصل آباد کے جو پرانے رہائشی ہیں، اگر یاد کریں تو ہم یا ہمارے آباء و اجداد وہ کہاں رہتے تھے؟ پکی ماڑی میں رہتے تھے، گرو نانک پور میں رہتے تھے، یا جو پرانے محلے ہیں، سنت نگر ہے اور اسے قریب قریب جو آبادیاں ہیں ان میں رہتے تھے۔ وہ ان آبادیوں کو چھوڑ کر کیوں آئے؟ اس کی بنیادی وجہ کیا تھی کہ گرو نانک پورے کا پکی ماڑی کا گھر، اس کی بیٹھک کا دروازہ گلی میں کھلتا تھا، اور ہر 2 آدمی جو گلی میں سے گزر رہے ہوں ان کی باتیں سننے کو ملتی تھی، اور یہ بھی اندیشہ ہوتا تھا کہ ہم جو بات کریں گے وہ باہر سے گزرنے والا شخص سنے گا۔ تو آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ تو اس
کمرے میں نہیں بیٹھ سکتے تھے. ایک حیا، ایک پرائیویسی، لیک آف پرائیویسی کا احساس وہ انسان کو رہتا ہے. تو وہ مکان بیچا، یا جب والد صاحب کا انتقال ہوا اور اب گھر ڈیوائیڈ ہونا ہے، تو وہ گھر اتنا چھوٹا ہے کہ تقسیم نہیں ہو سکتا، تو پھر وہ گھر بیچا اور پھر ذرا کھلے علاقے میں آئے. اس کھلے علاقے کی کیا ڈیفینیشن تھی؟ پیپلز کالونی میں آئے، سمن آباد میں آئے، غلام محمد آباد میں آئے، یہی پرانی 3 کالونیز ہیں فیصل آباد کی. فرق کیا تھا کہ اس میں گھر جو تھے وہ اٹیچڈ نہیں تھے دونوں طرف سے. اکثر گھر جو تھے وہ سیمی ڈیٹیچ تھے، یعنی ایک طرف ساتھ والے گھر کے ساتھ ملے ہوئے اور دوسری طرف سے ڈیٹیچڈ، کہ چھوٹے گھروں میں بھی 7 مرلے کے گھر میں، 10 مرلے کے گھر میں بھی ایک گلی سائڈ پہ ہوتی تھی اور دوسرے گھر کی گلی بھی اسی سائڈ پر ہوتی تھی، یعنی ایک کھلی سپیس جو ہے وہ کھڑکیوں کے لیے دونوں طرف مل جاتی تھی، اور پیچھے بھی چھوٹا سا ہی ایک سین ہوتا تھا اور آگے بھی ایک فرنٹ یارڈ ہوتا تھا، اور پھر گیٹ لگا ہوا تھا، اس کے بعد ویرانڈا تھا، پھر کمرے شروع ہوتے تھے. تو ایک پرائیویسی کا احساس تھا. پھر جب اللہ نے کچھ اور وسعت دی تو پھر ہم لوگ موو ہوئے ذرا اور کھلی آبادیوں میں. یعنی اکثر پیپلز کالونی کے لوگ ہیں وہی جو اس علاقے میں آئے ہیں، کوئی اس آبادی میں آیا، کوئی ادھر امین ٹاؤن والی آبادی میں گیا، کوئی کسی تیسری طرف گیا، پھر یہاں سے موو ہو رہے ہیں اور کھلے علاقوں کی طرف، اور بڑے گھر لیے جاتے ہیں. ان بڑے گھروں کی تعریف کیا ہے کہ ان میں چاروں طرف باغیچہ ہو. باقی کمرے تو ایک ہی جیسے ہوتے ہیں، ذرا تھوڑے سے بڑے ہو جائیں گے کمرے، لیکن بنیادی طور پر ایک ڈرائنگ ڈائننگ ہے اور کچھ بیڈ رومز ہیں اور پھر ایک لاؤنج ہے. وہ ذرا بڑے گھر کا بڑا ہو جاتا ہے، کمرے بھی بڑے ہو جاتے ہیں، لیکن جو بنیادی فرق ہے وہ یہ ہے کہ بڑا گھر جو ہے وہ سراؤنڈیڈ بائی دا گارڈنز ہوتا ہے. اس کے سامنے بھی باغیچہ ہوتا ہے، پیچھے بھی باغیچہ ہوتا ہے، دائیں بھی اور بائیں بھی. پھر ایک لوکیشن جو ہے وہ بھی اس میں شامل ہو جاتی ہے انسان کی دلچسپی میں، کہ نہر کے کنارے گھر، سمندر کے کنارے گھر، کسی جھیل کے کنارے گھر، دریا کے کنارے گھر، وہ زیادہ ایکسپینسو شمار ہوتا ہے اور اس میں انسان زیادہ کمفرٹیبل محسوس کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت بنائی ہے کہ اگر اس کے گھر کے نیچے پانی بہتا ہو تو اس کو اچھا لگتا ہے. اب آپ قرآن مجید کی طرف آ جائیں. قرآن مجید ہمیں جس گھر کی طرف بلا رہا ہے وہ گھر کیسا ہے؟ بار بار جو بات آئی ہے اسے ہم پہچانتے ہی جنت کے نام سے ہیں، لیکن قرآن مجید میں ذرا غور سے پڑھیں گے تو اصل میں باغیچوں میں گھرا ہوا وہ گھر ہے. یعنی آپ یوں کہہ لیں ایک بڑا سا باغیچہ ہے، ایک بڑا سا باغ ہے، اور اس کے اندر رہنے کی اپارٹمنٹس ہیں، رہنے کے گھر ہیں، رہنے کے کمرے ہیں، اور نیچے پانی بھی بہتا ہے. یعنی قرآن مجید میں عام طور پر کہا جاتا ہے کہ جنات تجری من تحتها الانہار. سورہ صف میں فرمایا گیا کہ یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا. وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور تمہیں ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ، اور ہمیشہ ہمیش کے باغات میں رہنے کے عمدہ مسکن ہوں گے. تو ترتیب کیا بنی کہ گھر، اس کے چاروں طرف باغیچہ، باغ، اور پھر نیچے نہریں بہتی ہوں گی. تو وہ ایک آئیڈیل گھر ہے. پھر مزید تعریف کیا کی گئی ہے کہ جنت میں تمہارے لیے کیا کچھ ہوگا. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جنت میں تمہارے لیے ہوگا وہ سب کچھ جو تمہارے جی چاہیں گے. یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کی جو چیزیں اس کو مرغوب ہیں وہ پہلے سے اس میں پرووائڈ کی ہوئی ہوں گی. لیکن کوئی شخص ذرا ایکسٹرا آرڈنری کوئی چوائس ہے اس کا بھی تقاضا کرے گا تو وہ بھی حاضر کر دیا جائے گا. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْعُونَ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ. یہ غفور الرحیم کی طرف سے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بڑا بخشنے والا مہربان ہے، ابتدائی مہمان نوازی ہوگی اس کے مہمانوں کی، اہل جنت کی، اہل ایمان کی.
لیکن قرآن مجید سے یہ رہنمائی ہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ قرآن مجید ٹیکسٹ بک نہیں ہے، اس میں چیپٹرز نہیں ہیں، پہلا باب، دوسرا باب، تیسرا باب، چوتھا باب، اس لیے کہ ٹیکسٹ بک کا انداز یہ ہوتا ہے کہ جو بات پہلے باب میں بیان ہو جائے وہ دوسرے، چوتھے، چھٹے باب میں دوبارہ بیان نہیں ہوتی، اس کا صرف حوالہ آتا ہے کہ یہ بات پہلے باب میں بیان ہو چکی ہے وغیرہ وغیرہ۔ لیکن قرآن مجید میں ہم دیکھتے ہیں تو ایک بات کئی دفعہ دہرائی جاتی ہے، بار بار آتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ تو شاید ہی آپ کو کوئی پارہ ملے کہ جس میں حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ نہ ہو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ نہ ہو، تو حضرت موسیٰ ہر جگہ موجود ہیں۔ یعنی دو صورتوں کو تو بجا طور پر آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بایوگرافی سوانح حیات قرار دے سکتے ہیں، سورۃ طٰہٰ اور سورۃ قصص۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام کی کہانی، یہ واحد کہانی ہے جو ایک ہی دفعہ آئی ہے اور واقعتاً کہانی کے انداز میں آئی ہے۔ پھر حضرت نوح کا تذکرہ بار بار ہوا ہے، حضرت ہود کا، حضرت صالح کا، یعنی یہ 5 پیغمبر تو وہ ہیں کہ جو شروع ہوتا ہے تذکرہ تو پھر ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھے کا تذکرہ ہوتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت شعیب علیہ السلام، اور پھر ان کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کہیں مختصر اور کہیں بہت تفصیل کے ساتھ آتا ہے۔ لیکن ان 2 صورتوں میں جن کا میں نے ذکر کیا، سورۃ طٰہٰ اور سورۃ قصص، ان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ تفصیل کے ساتھ ہے۔ قرآن مجید کی ہدایت جو ہے یہ قرآن مجید کی تلاوت میں رکھی گئی ہے، اور ایمان والوں کو قرآن مجید کی باقاعدہ تلاوت کرتے رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یعنی کوئی زیادہ دور کی بات نہیں ہے۔ یعنی میں نے اپنے والدین کو، اور جو لوگ میرے ہم عمر ہیں انہوں نے اپنے والدین کو باقاعدگی سے تلاوت کرتے دیکھا تھا۔ فجر کی نماز کے بعد ایک بڑا مخصوص انداز تھا کہ یا تکیہ، جائے نماز کے اوپر ہی تکیہ رکھ کے، ریل رکھ کے اس پر قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی تھی، یا بستر کے اوپر تکیے کے اوپر قرآن مجید رکھ کے قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی تھی فجر کے نماز کے بعد۔ لیکن میری نسل یا میرے ہم عمر جو لوگ ہیں، ہم لوگوں نے یہ روایت اپنی نوجوان نسل کو منتقل نہیں کی۔ اس کے مجرم میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں، اس لیے کہ ایک رواج جو ہے وہ آہستہ آہستہ فجر کے بعد سونے کا ہو گیا، رات کو لیٹ سونے کا، اور صبح فجر میں اٹھ بھی گئے تو فجر کے فوراً بعد پھر سونے کا رواج ہو گیا، جس سے وہ جو تلاوت کی روایت تھی وہ ختم ہو گئی۔ لیکن میں اپنے ہم عمر لوگوں کو پھر دعوت دیتا ہوں کہ آئیے ہم اپنے بزرگوں کو اس روایت کو زندہ کریں اور طے کریں کہ روزانہ تلاوت جو ہے اس کو اپنا معمول بنانا ہے۔ ایک مخصوص نصاب جو ہے وہ طے کریں، اللہ ہمت دے تو 1 پارہ روزانہ، ذرا اتنی ہمت نہ ہو تو نصف پارہ روزانہ، اور نہیں تو ربع روزانہ، 1 پاؤ روزانہ، اور پھر کم سے کم 1-2 رکوع تلاوت کیے جائیں، تو ایک اثر نو یہ کام شروع کیا جائے اور اس کو پھر انسان بڑھاتا رہے۔ روزانہ تلاوت جو ہے جب ہم کریں گے تو ثواب تو ملے گا ہی ملے گا انشاءاللہ، جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ری ایشورنس ہے کہ 1 حرف پر 10 نیکیاں ملیں گی، باوضو پڑھنے پر 20 نیکیاں ملیں گی، اور نماز میں وہی حرف تلاوت کرنے پر 30 نیکیاں ملیں گی۔ لیکن قرآن مجید کے تلاوت کا اصل مقصد بھی ہدایت کا حصول ہونا چاہیے، کہ قرآن مجید سے وہ ڈائریکشن لینا، اس لیے کہ انسان دنیا میں گم ہو جاتا ہے۔ سورہ کہف کے آخری رکوع میں فرمایا گیا کہ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، اے نبی کیا ہم آپ کو بتائیں کہ اعمال کے لحاظ سے سب سے زیادہ گھاٹے میں رہنے والے، ورسٹ لوزرز کون سے ہیں؟ اور پھر جواب دیا الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی تمام سعی و جہد، دوڑ دھوپ دنیا کی زندگی میں گم ہو کر رہ گئی، وہ دنیا کی زندگی میں بھٹک گئے، اور اسی پر بس نہیں، آن ٹاپ آف دیٹ
وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، وہ یہ سمجھتے رہے کہ بڑا تیر مار رہے ہیں، بڑا کمال کر رہے ہیں، بڑے کامیاب لوگ ہیں۔ یہ سب ہماری تصویر ہے، ہماری صبح دنیا، شام دنیا، جاگتے ہوئے دنیا، رات کو سوتے ہوئے خواب دنیا، یعنی سوچ بچار بھی دنیا، اور ساری کی ساری محنت اور بھاگ دوڑ بھی دنیا کے لیے۔ تو بہترین اس کی تعبیر ہے الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، وہ لوگ کہ جن کی تمام دوڑ دھوپ، سعی و جہد دنیا کی زندگی میں بھٹک کر رہ گئی، وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، اور وہ یہ سمجھتے رہے کہ ہم بڑا تیر مار رہے ہیں۔ قرآن مجید کی اگر ہم تلاوت کریں گے، یعنی ان پرسوٹ آف گائیڈنس، ڈائریکشن کو سیدھا کرنے کے لیے، یعنی 24 گھنٹے گزر گئے قرآن مجید کی تلاوت کو، اور پھر قرآن مجید کھولا، تو جب ہمارے پیش نظر قرآن مجید سے رہنمائی لینا ہوگا، ڈائریکشن سیدھا کرنا ہوگا، تو انشاءاللہ ہم قرآن مجید کی تلاوت ختم کریں گے تو ہمارا پھر ذہن جو ہے وہ آخرت کی طرف چلا جائے گا۔ اس لیے کہ قرآن مجید کا کوئی صفحہ کسی بھی ٹیکسٹ میں، کوئی بھی مصحف ہو آپ کے پاس، تو آپ اس کو کہیں سے بھی کھولیں، یہاں سے کھولیں، یہاں سے کھولیں، اوپر سے لے کر نیچے تک پڑھیں، تو میں نہیں سمجھتا کہ آپ کو کوئی پیج ایسا ملے گا قرآن مجید کا جس میں آخرت کا تذکرہ نہ ہو۔ اور نہیں تو اللہ تعالیٰ کے علیم و خبیر ہونے کا، سمیع و بصیر ہونے کا تذکرہ جو ہے وہ آپ کو ضرور مل جائے گا، اور وہ بھی اصل میں کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ڈانٹ ہے۔ جیسے کوئی باپ جو ہے وہ کام میں مصروف ہے، بچہ کوئی شرارت کرتا ہے تو اس کو ڈانٹ کے کہتا ہے میں دیکھ رہا ہوں، تو اللہ تعالیٰ بھی ہمیں بار بار جو ہے وہ نوٹ کراتا ہے میں دیکھ رہا ہوں تمہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اٹس ناٹ جسٹ این انفارمیشن، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈانٹ ہے کہ میں تمہاری خبر لوں گا، تم سے ایک ایک لمحے کا، ایک ایک عمل کا، صبح کا، شام کا، دن کا، رات کا حساب لوں گا۔ اس کے علاوہ قرآن مجید میں ابھی جو میں نے ذکر کیا مختلف قصوں کا، انبیاء کے قصے، ایک بڑا اہم قصہ قرآن مجید میں آیا ہے، قصہ آدم و ابلیس۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور اس کو روح عطا کی، پیدا کیا، پہلے جسم بنایا، پھر اس کی فنیشنگ کی، ایک سافٹ ویئر انسٹال کیا اس کے اندر، جس کی بنیاد پر اس کے اندر ایک ایبلٹی پیدا ہوئی کہ وہ از خود فیصلہ کرے اور اس کے مطابق عمل کرے، اور پھر روح عطا کر دی، اور پھر فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ سب فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن ایک ایسا جن جس کو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں میں شامل کر دیا تھا، اس کی عبادت گزاری اور اس کے علم کی وجہ سے وہ اکڑ گیا، اور اس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے جواب طلبی فرمائی تو اس نے الٹا جواب دیا، یعنی سوال تھا کہ جب میں تیرا رب ہوں تو کس چیز نے تمہیں روکا کہ تو آدم کو سجدہ نہ کرے؟ تو اس نے کہا کہ اصل میں تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، آدم کو مٹی سے پیدا کیا، میں سپیریئر ہوں، لہذا میرا سجدہ کرنا بنتا ہی نہیں تھا۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ اس نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ تیرا حکم ہی غلط تھا، اس لیے میں نے اوبے نہیں کیا، اگر تیرا حکم درست ہوتا تو میری کیا مجال تھی کہ میں حکم نہ مانتا۔ آج بھی آپ دیکھیے گا کہ جس انسان کی نیت نافرمانی کی ہوتی ہے تو وہ الٹی سیدھی دلیلیں کرتا ہے اور نافرمانی پر یہ بتاتا ہے کہ آپ کا حکم غلط تھا اس لیے میں نے نہیں کیا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے، اس کو جو فرشتوں میں شامل کیا تھا اور استاد بنایا تھا اس کو ڈیموٹ کر دیا، اسٹیپ ڈاؤن۔ اس نے کہا مجھے مہلت دی جائے قیامت تک کے لیے کہ میں اپنا پوائنٹ ثابت کر سکوں کہ انسان اس منصب کا اہل نہیں، اے اللہ جو تو نے انسان کو دے دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا جا تمہیں مہلت دی جاتی ہے۔ تو اس نے چیلنجنگ انداز میں کہا کہ جس کو عزت دینے کے لیے تو نے مجھے راستے سے ہٹایا ہے، اب میں بھی اس کا شکار کرنے کے لیے تیرے صراط مستقیم پر مورچہ بندی کروں گا۔ اب صراط مستقیم میں نے زور دے کر کہا ہے، آپ کا ذہن منتقل ہو گیا ہوگا، اپنی نماز کی ہر رکعت میں
ہم اللہ تعالیٰ سے کیا درخواست کرتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے کی طرف ڈائریکٹ کر۔ تو وہیں پر شیطان نے مورچہ لگایا اور پھر کہا کہ میں ان پر حملہ آور ہوں گا، ان کے سامنے سے، ان کے پیچھے سے، ان کے دائیں سے اور ان کے بائیں سے۔ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ اور یہی ہم سب کچھ کر رہے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم و حوا سے کہا کہ تم جنت میں سکونت اختیار کرو، جو مرضی کھاؤ پیو، لیکن کوئی ایک مخصوص درخت ہے اس کے قریب بھی نہ جانا۔ اب شیطان کو اللہ تعالیٰ نے ایکسیس دی تھی انسان پر، تبھی تو اپنا کام دکھانا تھا نا اس نے، لیکن حضرت آدم اور حضرت حوا کو واضح طور پر ڈائریکٹ کیا تھا کہ یہ تمہارا دشمن ہے۔ دشمن کو دشمن سمجھنا قرآن مجید کے الفاظ ہیں، انہ لکم عدو، یقیناً شیطان تمہارا دشمن ہے، فاتخذوہ عدوا، اس کو دشمن ہی ٹریٹ کرنا۔ لیکن آدم و حوا نے کوئی نہ کوئی تو راستہ اس نے اختیار کیا ہوگا نا۔ آدم و حوا نے اس کو دشمن نہیں سمجھا۔ جو بنیادی غلطی ہوئی وہ یہی تھی، غلطی کہہ لیں، کوتاہی کہہ لیں، اگنورنس کہہ لیں، کہ اس کو امپورٹنس نہیں دی۔ اب شیطان نے کیسے ایکسیس حاصل کی ہوگی؟ کوئی نہ کوئی بہانہ بنایا ہوگا نا اس نے، اور موسٹ پروبیبلی جو بہانہ ہے وہ کیا ہے کہ اس نے آ کر مبارکباد دی ہوگی، مبارک ہو تم اشرف ترین مخلوق بن گئے ہو، اگرچہ تمہاری وجہ سے ہمارا کباڑا ہو گیا۔ اب یہ کیا ہے؟ مبارکباد دی اور ان کے دل میں ایک سافٹ کارنر اپنے لیے پیدا کر لیا۔ اب وہ گیا ہوگا ملاقات کر کے، تو دونوں نے کہا ہوگا کہ آدمی تو ٹھیک معلوم ہوتا ہے ایسے ہی کرتے ہیں نا۔ اور یہ جو نارمز بنائے گئے ہیں، ٹریڈیشنز بنائی گئی ہیں کہ امریکہ میں جیتنے والے صدر کو سب سے پہلے مبارکباد رنر اپ دیتا ہے جو الیکشن ہارتا ہے پریزیڈنشیل۔ اب سوچیں کہ کبھی ہارنے والا جیتنے والے کو دل سے مبارکباد دے سکتا ہے؟ یعنی منافقانہ جو ایٹیٹیوڈز ہیں ان کو نارمز بنا دیا گیا ہے۔ ہارنے والی ٹیم جو ہے وہ مبارکباد دیتی ہے جیتنے والی ٹیم کو، کبھی ہوا ایسے؟ الفاظ تو زبان پہ آ سکتے ہیں لیکن دل کبھی مبارکباد نہیں دے سکتا۔ بہرحال اس نے کوئی حربہ اختیار کیا ہوگا جس کے ان کے دل میں ایک سافٹ کارنر اس نے بنایا، اور پھر انہیں توجہ دلائی دو باتوں کی طرف۔ پہلی یہ کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے افضل تو قرار دیا ہے، لیکن ڈونٹ یو تھنک کہ فرشتے تم سے افضل ہیں؟ اپنی شکل بدل لیتے ہیں اور ود ان نو ٹائم ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکتے ہیں پل بھر میں۔ کہا ہاں بات تو ٹھیک ہے۔ دوسرا کہا کہ یہ تو تمہیں پتہ ہی ہے کہ میں کہاں تھا، تمہاری تخلیق سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے ڈسکلوز کر دی تھی یہ بات کہ وہ زمین پر کوئی نائب بنانے والا ہے، تو تمہیں جنت کیسی لگتی ہے؟ انہوں نے کہا بہت بہت مزے کی ہے۔ تو رہنا چاہو گے ہمیشہ یہاں پر؟ ان کی ظاہر بات ہے، کون چھوڑنے کو، کس کا چھوڑنے کو جی چاہتا ہے؟ کون چھوڑے گا؟ انہوں نے کہا لیٹ می ٹیل یو، آئی ایم سوری ٹو سے کہ تمہارے رب نے تمہیں کسی بہانے زمین پر بھیج دینا ہے۔ اب اسی سے وہ جب انسان کی مت ماری جاتی ہے نا تو پھر انسان دشمنی سے حل پوچھتا ہے، تو اسی سے اس نے پوچھا ہوگا حل، انہوں نے پوچھا ہوگا پھر حل کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ یہ قرآن مجید کے الفاظ ہیں انہی میں سے ڈرائیو کر رہا ہوں، سورہ اعراف میں پڑھیے گا، سورہ اعراف کا 2 اور 3 رکوع، انشاءاللہ آپ کو بالکل یہی ایگزیکٹ ملے گی چیز کہ جس درخت کے کھانے سے، جو عمل کرنے سے تم فرشتے بن سکتے تھے اور تمہیں جنت کا گرین کارڈ مل سکتا تھا، پرماننٹ ریزیڈنس پرمیشن مل سکتا تھا، وہی تم پر بیان کر دیا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی وہ ساری عنایات مہربانیاں وہ ایک طرف رہ گئیں۔ یہ انسان کی کمزوری ہے کہ وہ ایک چیز جس کی طرف توجہ دلائی جائے نا، تمہیں یہ نہیں لے کے دی۔ بچہ بھی ایسے ہی کرتا ہے نا،
وہ آپ دنیا جہان کی نعمتیں اس کے سامنے رکھ دیں، اور پھر کوئی ایک چیز ایسی ہو جس کو کوئی آ کر اس کا دوست کہے کہ یار تمہارے پاس یہ تو ہے نہیں، تو بچہ بالکل آپ کا تھینکلیس ہو جائے گا کہ آپ نے فلاں چیز تو لے کے میرے لیے آپ نے کیا کیا ہے۔ یعنی مختلف بچوں سے آپ پوچھ کے دیکھیں، دکھے ہوئے والدین سے پوچھ کے دیکھیں کہ انہوں نے اپنے بچوں کے لیے کیا کچھ کیا، اور بچوں نے آگے سے پھر ان کا دل کیسے دکھایا۔ تو انہوں نے یہی سمجھا کہ ہاں واقعی۔ اب پھر ایک طرف اللہ تعالیٰ کا حکم اور دوسری طرف یہ چاہت کہ ہم فرشتے بھی بن جائیں اور جنت میں پکے رہ بھی جائیں، اب اس کے بین بین ہے۔ تو شیطان نے انہیں کنوینس کر لیا کہ اچھا چلو تم نہیں کھانا چاہتے تو نہ کھاؤ، میری بات نہ مانو، چکھ کے دیکھ لو، مزہ نہ آئے تو پیسے واپس۔ تو فلما ذاقا الشجرۃ بدت لہما سوآتہما، قرآن مجید نے ان الفاظ کے ساتھ بیان کیا ہے کہ جو ہی انہوں نے اس درخت میں سے چکھا تو ان کی شرمگاہیں ایک دوسرے پر ایکسپوز ہو گئیں۔ وطفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ، اور وہ جنت کے پتوں سے اپنی شرمگاہوں کو ڈھانپنے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں پکارا، یہ جیسے جواب طلبی شیطان کی تھی کہ تمہیں کس چیز نے روکا آدم کو سجدہ کرنے سے، جبکہ میں نے تمہیں حکم دیا تھا میں تمہارا رب ہوں۔ آدم و حوا سے بھی کہا وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا، ان کے رب نے انہیں پکارا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ، او آدم و حوا کیا میں تمہیں اس درخت کے پاس جانے سے منع نہیں کیا تھا؟ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِينٌ، اور تمہیں کہا نہیں تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اب آدم و حوا بھی کہہ سکتے تھے کہ ربا سوری ٹو سے ہمیں شیطان نے سب بتا دیا ہے کہ تو نے ہمیں زمین کے لیے پیدا کیا ہے، اب تو بہانے سے ہمیں نکالنا چاہتا ہے، ٹھیک ہے نکال دے ہمیں۔ انہوں نے کیا کیا؟ معافی مانگ لی۔ بڑے خوبصورت الفاظ ہیں، بہت سے لوگوں کو دعا یاد بھی ہوگی، ربنا ظلمنا انفسنا، ربا ہم نے اپنے اوپر ظلم ڈھایا ہے، اپنے اوپر زیادتی کی ہے، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اور اب بھی اگر تو ہمیں نہیں بخشے گا اور ہم پر رحم نہیں فرمائے گا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم لازماً نقصان اٹھانے والوں میں شامل ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول کر لی، معافی مل گئی۔ اب نافرمانی تو دونوں نے کی، شیطان نے بھی کی اور آدم و حوا نے بھی کی۔ فرق کیا ہے؟ فرق صرف یہ ہے کہ شیطان چور نالے چتر نکلا، نافرمانی بھی کی اور تکبر بھی کیا، غلطی بھی نہیں مانی، الٹا اللہ تعالیٰ کو مرد الزام ٹھہرایا۔ آدم و حوا سے بھی نافرمانی ہوئی، لیکن جب جواب طلبی ہوئی تو انہوں نے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگ لی۔ یہ فرق ہے آدمیت میں اور شیطنت میں۔ ہم اس دنیا میں رہ رہے ہیں، شیطان جو ہے وہ ہمارے لیے جال پھینکتا رہتا ہے، جیسے مچھیرے جال پھینکتے ہیں مچھلیاں پکڑنے کے لیے، شیطان کا ادھر بھی جال ہے، ادھر بھی جال ہے، ادھر بھی جال ہے، ادھر بھی جال ہے، ادھر بھی جال ہے۔ کوئی ہم میں سے پہلے ہی جال میں پھنس جاتا ہے، کوئی دوسرے میں پھنستا ہے، کوئی 2 سے بچ جاتا ہے، تیسرے میں پھنستا ہے، کوئی 5ویں میں، کوئی 6ٹھے میں، اس لیے کہ قدم قدم پر وہ آگے سے پیچھے سے دائیں سے حملہ آور ہوتا ہے۔ تو ایوری لائکلی یعنی ایوری پاسبلٹی کہ ہم سے غلطیاں ہوں گی، بلکہ سچی بات یہ ہے کہ اگر انسان کو یہ نظر آنے لگے کہ وہ پرفیکٹ ہو گیا ہے تو سمجھ لیجئے کہ شیطان نے آپ پر جھپا مار لیا ہے۔ فوراً تعوذ کیجئے شیطان مردود سے، اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آئیے، تو انشاءاللہ آپ کو آپ کی صحیح پکچر جو ہے وہ دکھائی دے گی۔ کر کے دیکھیں، میں نے خود جو ہے اس کا تجربہ کیا ہے، تو انسان کو اپنی کرتوتیں جو ہیں وہ یاد آ جاتی ہیں فوراً کہ یہ ہوں میں، یہ ہوں میں، یہ ہوں، پھر انسان اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے اور دل سے معافی مانگتا ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ انسان کو اپنی پناہ میں لے لیتا ہے تو پھر انسان کو اپنی حقیقت نظر آتی ہے اور پھر اللہ سے توبہ و استغفار کرتا ہے۔ تو یہ 2 کیریکٹرز کی کہانی ہے، 2 ایٹیٹیوڈز کی کہانی ہے۔ ایک کیریکٹر کا نام ہے شیطان، دوسرے کیریکٹر کا نام ہے انسان۔ انسان کیا کرتا ہے؟ غلطی ہو جائے تو معافی مانگتا ہے۔ شیطان خواہ وہ انسانوں میں سے ہو یا جنوں میں سے، وہ غلطی کرتا ہے اور پھر معافی نہیں مانگتا بلکہ اس پر اصرار کرتا ہے اور اس پر اکڑتا ہے۔ تو یہ قرآن مجید کی ڈائریکشن ہے۔
اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کے قصے میں، حضرت لوط علیہ السلام کے قصے میں، حضرت صالح علیہ السلام کے قصے میں آپ کو ڈائریکشن ملے گی۔ اس لیے کہ زندگی میں انسان پر وہ مواقع آتے ہیں جن مواقع کو فیس کرنا پڑا مختلف پیغمبروں کو، اس میں ڈائریکشن کیا ہے انسان کے لیے؟ ایک تو پہلے یہ ہے کہ بعض اوقات انسان کسی رویے پر بہت زیادہ اپسٹ ہو جاتا ہے، وہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے ہوتا کسی سے کہ لوگ ایسے بیہیو کریں گے۔ انبیاء کرام کو یہ فیس کرنا پڑا۔ حضرت لوط علیہ السلام کو یہ الفاظ سننے پڑے کہ اخرجوہم من قریتکم انہم اناس یتطہرون، نکالو ان کو اپنی بستی سے باہر، یہ بڑے حاجی بنے پھرتے ہیں۔ یعنی آپ کوئی نیک کام کریں گے، اس کے لیے اٹھیں گے، کھڑے ہوں گے، آپ کے دل میں خیال ہوگا کہ کیونکہ میں پورے علاقے کی بہو بیٹیوں کی حفاظت کے لیے کھڑا ہوا ہوں، شاید لوگ آپ کے پیچھے چلیں گے اور آپ کو ہیلپ کریں گے۔ نو، ایسا ہی جواب آپ کو سننا پڑے گا۔ دوسرا، واعظ میں اور نہی عن المنکر میں بڑا فرق ہے۔ واعظ ہوتا ہے جنرل انداز میں کسی برائی کو پوائنٹ آؤٹ کرنا اور اس سے منع کرنا۔ آپ کریں گے، لوگ ان کی آنکھوں میں آنسو آئیں گے آپ کی بات سن کے، بڑے امپریس ہوں گے، محسوس ہوگا کہ واقعی وہ اپنے آپ کو بدلنا چاہتے ہیں، نیک بننا چاہتے ہیں۔ لیکن نہی عن المنکر کیا ہے کہ واضح الفاظ میں کسی کو کسی برائی سے ایکسپریس انداز میں روکنا۔ جیسے آپ کے ساتھ والی فیکٹری میں کوئی 2 نمبری ہوتی ہے، آپ کے علم میں آتی ہے کہ وہاں پروڈکٹ تیار کر کے اس پر میڈ ان جاپان کی، میڈ ان اٹلی کی مہر لگائی جاتی ہے۔ آپ جائیں چل کے ان کے پاس اور ان سے کہیں بڑے اچھے انداز میں، بڑے ادب کے ساتھ کہ اللہ کے بندے یہ 2 نمبری نہ کرو، اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دعوت نہ دو۔ تو آپ کو وہی الفاظ یا ویسے ہی الفاظ سننے کو ملیں گے جیسے حضرت شعیب علیہ السلام کو ملے تھے جب انہوں نے مدین والوں کو منع کیا تھا ہیرا پھیری سے، 2 نمبری سے، ملاوٹ سے، ناپ تول میں کمی کرنے سے۔ کیا کہا تھا انہوں نے؟ وہ شعیب، ہمیں تو تم سے بڑی امیدیں تھیں، یہ واعظ کی حد تک ہوتا ہے، ہمیں تو بڑی امیدیں تھیں، لیکن یہ تم کیا کر رہے ہو؟ لیکن جب آپ ایکسپریس الفاظ میں ان کو کہنے کے جائیں گے تو آگے سے اگلی بات بھی کہیں گے، کیا تمہاری نمازیں تمہیں یہ کہتی ہیں؟ قرآن مجید کے الفاظ یوں ہیں، الصلاۃ کا تامر کا ان نترک ما نفعل فی اموالنا، ایک آدھ لفظ کا فرق ہوگا، کہ کیا تمہاری نمازیں تمہیں یہ کہتی ہیں کہ ہم اپنے مالوں میں من مانی کرنا چھوڑ دیں؟ ہم اپنے مالوں میں من مانی کرنا چھوڑ دیں۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ ہمارا مال ہے، who are you to interfere؟ تو پنجابی میں کہیں گے تم ہمیں لگنا، یہ میرا مال ہے، میں جو چاہوں کروں اس میں۔ اور اس سے بھی آگے بڑھ کر یعنی فیصل آباد میں تنظیم اسلامی کے زیر اہتمام نہی عن المنکر کی ایک مہم چل رہی تھی فحاشی کے خلاف۔ تو دکانوں پر جا کر، اب تو یہ سب کچھ ہماری جیبوں میں آ گیا، اس وقت بے حیائی جو ہے وہ سی ڈیز کی شکل میں اور ویڈیو فلم کی شکل میں دکانوں پر پڑی ہوتی تھی۔ تو وہ مختلف دکانوں پر گئے، ان کو جا کر سمجھایا، نہی عن المنکر کیا۔ ایک سنیما گھر میں بھی چلے گئے، ان کے مالک سے جا کر ملے اور انہیں متوجہ دلائی کہ آپ جو ہیں یہ فوش فلمیں جو ہیں یہ نہ چلایا کریں، اللہ سے ڈریں۔ ہمارے سینئر ساتھی تھے یعنی تنظیم اسلامی کے یعنی حلقہ فیصل آباد کے امیر اور ان کے ایک ساتھی، تو اس نے جو مالک تھے انہوں نے کہا کہ نکل جاؤ اتھوں، مڑ کے آئے تو لتاں توڑ دیں گا تاڑی۔ تو یہ سب کچھ آپ کو سننا پڑے گا، تب نہی عن المنکر کا حق ادا ہوگا۔ تو جیسے حضرت شعیب علیہ السلام سے کہا گیا ایسا ہی ہمیں کہا گیا۔ تو آپ کو کبھی ایسا پیش آئے گا تو آپ پریشان ہوں گے، ہیں میں تو ان کو آخرت کی فلاح کا راستہ دکھانے کے لیے آیا تھا، یہ کیسا ریئیکٹ کر رہا ہے؟ آپ قرآن مجید میں پڑھیں گے تو آپ کہیں گے صدق اللہ العظیم، اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا کہ جب آپ نہی عن المنکر کرتے ہیں تو ایسا ہی ہوا کرتا ہے۔ ایسے ہی حضرت یوسف علیہ السلام کی کہانی جو تفصیل سے قرآن مجید میں آئی ہے، اس کے ساتھ تو ہم نے بہت ظلم کیا ہے۔ اس کو ہم نے کوئی عشق مشوقی کی داستان اور ہیر رانجھا کی کہانی سے مشابہ سمجھ لیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو ہیرو بنا لیا اور عزیز مصر کی بیوی کو، جس کا نام بھی مینشن کرنا قرآن مجید نے مناسب نہیں سمجھا، اس لیے کہ کہانیوں کی کتاب تو یہ ہے نہیں،
وہ اس کو ہیروئن بنا لیا. اور اسرائیلی روایات میں جیسے ہوتا ہے کسی فلم میں کہ ہیرو ہیروئن کی جب تک شادی نہ ہو تو فلم مکمل نہیں ہوتی، تو وہاں پتہ نہیں کہاں کہاں سے چیزیں جوڑ کر ان کی شادی بھی کروا دی. حالانکہ دور دور کے ساتھ بھی اس کا کوئی تعلق جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے کردار کے ساتھ نہیں تھا. اور حضرت یوسف علیہ السلام کیسے ریئیکٹ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ جیسے یہ سب لوگ میرے اوپر گھیرا تنگ کر رہی ہیں عورتیں، اگر حالات یہی رہے تو پھر میری بس ہے. رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، جدھر مجھے یہ عورتیں بلا رہی ہیں اس سے مجھے جیل اچھی ہے. وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ، اور اگر تو ان کے ٹریپ کو مجھ سے دور نہیں ہٹائے گا، أَصْبُ إِلَيْهِنَّ، پھر میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا. وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ، اور میں جذباتی ہو جاؤں گا. مزید کہا کہ وَمَا أُبَرِّئُ، جب یہ دوبارہ کیس کھلا، کہانی آپ کو معلوم ہے، اب وقت کم ہے بلکہ پورا ہو چکا ہے، کہ جب دوبارہ کیس اوپن کیا بادشاہ نے، جب یوسف علیہ السلام نے اس سے ملنے سے انکار کر دیا، جب یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتائی تو بادشاہ بڑا امپریس ہوا. اس نے کہا کہ ایسا ذہین آدمی جیل میں کیا کر رہا ہے، اس کو میرے پاس لے کے آؤ. حضرت یوسف علیہ السلام نے جواب میں کہلا بھیجا کہ مجھ پر ایک فرد جرم عائد کر کے مجھے جیل میں بند کیا گیا تھا، اگر میں مجرم ہوں تو مجھے سزا بھگتنے دو، اور اگر میں نہیں ہوں فرسٹ لیٹ اٹ بی پرووڈ کہ میں مجرم نہیں ہوں، سب پبلک کے سامنے آئے کہ میں نے کوئی اپنے محسن کے ساتھ اس کی عدم موجودگی میں کوئی خیانت نہیں کی، اس کی بیوی کے ساتھ کوئی تعلقات استوار کر کے. بادشاہ نے کیس ری اوپن کیا، تمام عورتوں کو بلایا گیا، عزیز مصر کی بیوی کو بھی بلایا گیا، سب نے کہا کہ ہمارے پاس یوسف کے خلاف کوئی کیس نہیں ہے. اور وہ بھی بک پڑی کہ الان حصص الحق، اب تو حق کھل ہی گیا ہے، یس میں نے ہی اس سے خواہش کا اظہار کیا تھا، یوسف نے ایسی کوئی بات نہیں کی. اس پر جو یوسف علیہ السلام نے رسپانس دیا ہے یا ریئیکشن دکھایا ہے، وہ ہے میرے اور آپ مردوں کے لیے، ہم سب کے لیے ہدایت قرآن مجید کی، کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ نہیں کہا دیکھا جیت گیا نا میں کیس، میں حق پر تھا نا، میں پاک باز ہوں نا، یہ نہیں کہا. صاف کہا کہ میں نے صرف یہ کیس اس لیے ری اوپن کروایا ہے تاکہ میرے مالک کو، عزیز مصر کو یہ معلوم ہو جائے کہ میں نے اس کی عدم موجودگی میں اس کے ساتھ کوئی خیانت نہیں کی. نبی جو ہے وہ کبھی خائن نہیں ہوتا، کبھی جھوٹا نہیں ہوتا. تو ان کو بھی کل کو نبوت ملنے والی تھی، تو لہذا انہوں نے کہا میں نے صرف اس لیے یہ کیا ہے، ورنہ وما ابرئ نفسی، 13واں پارہ انہی الفاظ سے شروع ہوتا ہے، میں بھی اپنے نفس سے مبرہ نہیں ہوں. ان النفس لامارۃ بالسوء، یقیناً نفس تو برائی کا حکم دیتا ہی ہے، الا ما رحم ربی، سوائے اس کے میرا رب مجھ پر رحم فرمائے. تو قرآن مجید جو ہے یہ ہدایت ہے ہمارے لیے، اس کی روزانہ تلاوت ان پرسوٹ آف گائیڈنس، یعنی قسم نہ کھائی ہوئی آپ نے کہ اس کو سمجھنا نہیں ہے، اس کے لیے عربی زبان سیکھنا، اتنی عربی کے بس ایک رواں ترجمہ کم سے کم یہ معلوم ہو جائے کہ مضمون کون سا بیان ہو رہا ہے. یہ تو ہر شخص کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے، کم سے کم ہر پڑھے لکھے شخص کو، جو باقی دنیا کے علوم حاصل کرنے کے لیے 16 سال 20 سال پڑھائی کرتا ہے، تو کیا منہ دکھائے گا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کو کہ اس نے اللہ کے کلام کو سمجھنے کے لیے کوئی محنت نہیں کی. تو انشاءاللہ یہ ہدایت اس کو روزانہ کی بنیاد پر ملے گی. آپ آدھا گھنٹہ تلاوت کریں گے، اس میں 4 5 سیکنڈز کے 2-4 گلمپس بھی اگر آپ کے مل جائیں کہ آپ کی توجہ ہو جائے تو انشاءاللہ ہدایت جو ہے وہ مل جائے گی. انسان کی ڈائریکشن جو ہے، یعنی وہ جو فوکس آؤٹ ہوا تھا پھر فوکس جو ہے وہ صحیح ہو جائے گا، پھر فوکس آؤٹ ہوا تھا وہ پھر دوبارہ درست ہو جائے گا. تو انشاءاللہ قرآن مجید کی رہنمائی ہمیں حاصل ہوگی. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. فنزل من حمیم وتصلیۃ جحیم ان هذا لهو حق اليقین فسبح باسم ربک العظیم.